الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، لیکن توبہ کر لینے کے بعد پھر وہی گناہ کرے تو اس کی توبہ کا کیا حکم ہوگا؟ کیا دوبارہ اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھل جائے گا یا اس کے لیے بند ہو جائے گا؟ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں سے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو اور پکی توبہ کر لو۔ توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو ترک کر دے۔ اگر کوئی آدمی کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے اور گناہ میں بھی مشغول و مصروف ہے تو اس توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی سودی ملازمت کر رہا ہے، سودی بینک میں کام کر رہا ہے اور سودی گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس نے یہ گناہ ابھی ترک نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کے اوپر ندامت ہو، پشیمانی ہو، افسوس ہو۔ اگر کوئی آدمی کسی گناہ پہ فخر کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے تو اس توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کسی مسلمان کو قتل کر رکھا ہے اور قتل کی وجہ سے وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے فخریہ طور پہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اتنے لوگ قتل کر رکھے ہیں، میں نے فلاں آدمی کو قتل کیا تھا، تو اس توبہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس کے دل میں یہ پختہ عزم ہو کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ایک آدمی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے اور دل میں یہ بھی ہے کہ آئندہ اگر موقع ملا تو یہ گناہ کروں گا، تو اس توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اگر گناہ کا تعلق کسی بندے سے ہے، کسی پہ ظلم و زیادتی کی تھی، کسی کو گالی دی تھی، کسی کے مال پہ قبضہ کیا تھا، تو توبہ کی شرائط میں سے چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ اس بندے سے بات کریں، اس سے معافی مانگیں اور اگر اس کا کوئی حق آپ کے پاس ہے تو اسے واپس کریں۔ تو یہ 4 شرائط ہیں جن کے بعد توبہ ہوگی۔ اگر کوئی آدمی ان 4 شرائط کو پورا کر لینے کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اب اگر اس سے دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والے ہیں، کیونکہ جب پہلی بار اس نے توبہ کی تھی نیک نیتی سے کی تھی، اس کی نیت میں کھوٹ نہیں تھی۔ دوبارہ گناہ کر بیٹھا ہے، انسان ہے، بشر ہے، شیطان نے پھر حملہ کیا ہے، پھر پھسلا دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ ایک بندے نے گناہ کیا، اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے معاف کر دیا، اس نے پھر وہی گناہ کیا، پھر اللہ سے معافی مانگی تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کرنے پہ عذاب بھی دے سکتا ہے اور توبہ کی جائے تو معاف بھی کر دیتا ہے، میں اسے پھر معاف کر رہا ہوں۔ پھر اس نے ایسا گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اللہ سے توبہ کی، اللہ پھر کہتے ہیں کہ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پہ پکڑ سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے اور گناہ معاف بھی کر سکتا ہے، اللہ پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، لیکن معلوم نہیں کب موت آ جائے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان توبہ کی امید پہ گناہ کرتا رہے اور پھر جب موت آئے تو توبہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں 4 سپارے میں سورہ نساء میں کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کہ اس کی کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتا رہے اور جب موت آئے، موت کے فرشتوں کو دیکھے تب کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسے آدمی کی کوئی توبہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں۔
ہمارے سامنے فرعون کی مثال ہے کہ اس نے فوت ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا اور کہا تھا کہ میں بھی اسی رب پہ ایمان لایا جسے موسیٰ علیہ السلام رب مانتے ہیں. تو اب اگر موت کے لمحات نہ ہوتے تو وہ توبہ کر رہا تھا تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی، لیکن چونکہ اس نے توبہ تب کی جب اس نے موت دیکھ لی، موت کے فرشتے دیکھ لیے، اس لیے اس کی یہ توبہ رد ہو گئی، ریجیکٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے.